آپ میں اپنے آپ کو موجود پا کر مجھے دلی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس محفل سے بڑھ کر کوئی مبارک محفل نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اس سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اوقات ہمہ بود کے در یاد بسر شد، ہماری زندگی کے صرف وہ لمحے قیمتی ہیں کہ اللہ رسول کی یاد میں گزر گئے، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود، باقی تو عمر ہم بے عقلی اور بے وقوفی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صرف اللہ کے دین کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے قسم دی کہ واقعی اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شک نہیں، مگر جبریل علیہ السلام نے جو بات تمہارے بارے میں آ کر کہی اس کی وجہ سے میں پوچھا کہ واقعی اس لیے بیٹھو کہ اتنا درجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جو کسی مکان میں یا مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میری کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے جو ہے نا وہ سکینہ لے کر اترتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں عرش عظیم پر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں جو بیٹھے ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ دین کی باتیں سننے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہی میرا مشن ہے اور اس پر میں جمع ہوا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ کسی مسلک کے ہوں گے، کوئی کسی میں نام نہیں لیتا، صاحب آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی خیال کا کسی کوئی بات نہیں، ایک رشتہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس رشتے کو بھول کر چھوٹی جو ہے نا تقسیمیں یا نسبتیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ، جو اصل بات تھی کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم سارے لوگ جو ہے اگر 7,000 مایک ہم لاکھوں ہوں مشرق سے مغرب تک، مگر ایک رشتہ میں پروئے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جزء ما لا ينفقس، ہم کتنا آپس میں جھگڑے اور بحثیں ایک درخت کی ٹہنیاں، جڑ ایک ہے۔ جب تک کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں حضور کے قول کو حجت نہیں مانتا، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جو اس نے تحقیق کی نا، اگر آپ غلط سمجھتے پیار سے سمجھائیں، وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا، اسی چشمے سے وہ پانی پی رہا جس سے آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ایک ہوں، مل کر رہیں، بات پیار محبت سے اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا لیں، مگر دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ میں سے کوئی کافر نہیں، کسی کا اسلام سے نکلنا یہ سوچا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تکفیری گروہ جو خارجیوں سے پیدا ہوا اب بھی مختلف شکلوں میں جنم لے رہا، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنتے جا رہے ہیں، اور آپس میں بھی کافر کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑی ہوئی ہے۔ کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں، لوگ حیرانیاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کون سی وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہیں؟ یہ باتیں ذہن سے نکالیں، پھر سوال جو ہے نا ماشاءاللہ جو جی چاہتے۔ اب بسم اللہ کریں، مسلم ہیں آپ، میرے بھائی ہیں، کسی بات سے مجھے اختلاف ہوگا میں کہہ دوں گا میری سمجھ میں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح، مگر جو اس کے خلاف سمجھے گا میں اس کو بھی سمجھوں گا کہ وہ مسلم ہے، میرا بھائی ہے، اس نے بھی دین سے اگر وہ بات سمجھی اللہ اس کی نیت کا بھی اسے اجر دے گا، غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا۔